تم زندہ ہو؟ کمرے کی گھٹن زدہ ہوا میں یہ چار الفاظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح گونجے۔ چہرے پر پھیلی زردی، کانپتے ہوئے ہاتھ اور آنکھوں میں اتری وحشت اس حقیقت کی گواہ تھی کہ پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ ہمیں لگا تم مر گئی ہو۔ آواز کپکپائی، جیسے خود کو یقین دلانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہو کہ سامنے کوئی سایہ نہیں ہے۔ مطلب وہ دکھ، وہ پریشانیاں، وہ ظلم و ستم، وہ سب تم نے جان بوجھ کر جھوٹ گڑھا تھا؟ ان الفاظ کے جواب میں وہ وجود اب اس کی جانب چلتا ہوا آیا۔ اس کے چلنے کی آہٹ میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور خوف تھا۔ جب وہ روشنی کے دائرے میں آئی تو دیکھنے والے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے لبوں پر شفافیت کی تمام حدوں کو پار کر جانے والی ایک خاموش مسکراہٹ تھی جو روح کو کپکپا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل پتھرائی ہوئی تھیں، جیسے کسی بے جان بت کی ہوں۔ ان آنکھوں میں اب کسی بھی احساس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، بلکہ وہاں صرف اور صرف ایک سرد شفافیت تیر رہی تھی۔ وہ معصوم چہرہ جو کبھی یادوں کا اثاثہ ہوا کرتا تھا، اب وہ معصوم نہیں رہا تھا۔ اس چہرے پر وقت کے دیے گئے دھوکے اور ظلم و ستم نے ایک ایسی لکیر کھینچ دی تھی جس نے اسے ایک بے رحم فتنہ بنا دیا تھا۔ کمرے کا سکوت اس کی دھیمی آواز سے ٹوٹا، جو اتنی سرد تھی جیسے کسی برفانی غار سے آ رہی ہو۔ میں اتنی جلدی کیسے مر سکتی ہوں؟ ابھی تو آدھے فتنوں کا حساب باقی ہے۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ کھیل اتنی جلدی ختم ہو جائے گا؟ صبح کا ملگچا اندھیرا پورے گاؤں میں چھایا ہوا تھا۔ ابھی روشنی نے پوری طرح اپنے پر نہیں پھیلائے تھے، لیکن چڑیوں کی چہچہاہٹ سے وہ نیم کا بوڑھا درخت چہک رہا تھا جو صحن کے عین بیچو بیچ خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ فضا میں مٹی کی سوندھی مہک اور صبح کی خنکی رقصہ تھی۔ رشیدہ بیگم کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں، جہاں سے اٹھتا ہوا لکڑیوں کا دھواں اور پراٹھوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ اسی نیم کے درخت کی گھنی چھاؤں تلے زناش بیٹھی تھی، جس کی جھکی ہوئی نظریں اور ہاتھوں میں تھامی کتابیں اس کی اپنے امتحانات کی گہری تیاری کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ بھولا بھالا معصوم چہرہ اور وہ پرسکون آنکھیں اسے گاؤں کی دوسری روایتی لڑکیوں سے بالکل مختلف اور منفرد بناتی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، جنہوں نے اسے بے حد لاڈ اور پیار سے پالا تھا، مگر وہ سب سے زیادہ اپنی بڑی بہن رئیسہ کی لاڈلی تھی۔ رئیسہ جو خود تو روز صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیتوں کی سخت مشقت کے لیے نکل جاتی تھی، مگر زوناش کی اعلیٰ تعلیم اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور قیمتی خواب تھی۔ وہ تینوں مل کر دن رات اس بات کی مکمل کوشش کرتے تھے کہ زوناش کو پڑھنے لکھنے میں کوئی کمی محسوس نہ ہو اور وہ ایک روشن مستقبل حاصل کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ زوناش کی خوبصورتی اور تعلیم کے چرچے سن کر اس کے لیے آنے والے رشتوں کی قطار بھی ایک طویل شکل اختیار کر چکی تھی۔ رئیسہ نے اپنی چھوٹی بہن کو پڑھانے اور اس کے خوابوں کو سچ کرنے کی خاطر جیسے اپنے حسن کو خود اپنے ہاتھوں سے خراب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا اپنا چہرہ تو بے شک بہت خوبصورت تھا، مگر تیز دھوپ میں مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اس کی رنگت جلنے لگی تھی اور نازک ہاتھ اب کھردرے اور سخت ہونے لگے تھے۔ پر ان سب تکالیف کے باوجود وہ اپنی بہن کے ایک اچھے مستقبل کے لیے خود کو مٹانے اور ہر قربانی دینے کو ہر لمحہ تیار رہتی تھی۔ رئیسہ نے کچن کے دروازے سے جھانک کر اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا جو کتاب میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مانوس اور پیاری سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اپنے کھردرے ہاتھوں سے دوپٹے کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے وہ صحن میں آئی اور زوناش کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے اپنے چہرے پر دھوپ کی تمازت کی زردی تھی، لیکن زوناش کے ماتھے پر چمکتی ہوئی امید دیکھ کر اس کی ساری تھکن پل بھر میں غائب ہو جاتی تھی۔ زوناش، اب بس، بند کرو کتاب اور ناشتہ کر لو، صبح سے آنکھیں لال کر لی ہیں تم نے۔ رئیسہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔
اس کی آواز میں ایک بڑی بہن کی ممتا جھلک رہی تھی۔ زوناش نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اپنی بہن کے چہرے کو دیکھا، وہ چہرہ جو کبھی گاؤں کے سب سے خوبصورت چہروں میں شمار ہوتا تھا، اب مشقت کی نظر ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک آج بھی زوناش کے لیے ایک سائبان کی طرح تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رئیسہ کا ہر ایک قطرہ پسینہ اس کی تعلیم کی بنیاد بن رہا ہے۔ رشیدہ بیگم کچن سے گرم پراٹھے پرات میں رکھتی ہوئی باہر آئیں تو ان کی نظریں بھی اپنی دونوں بیٹیوں پر پڑی۔ ایک ان کا فخر تھی تو دوسری ان کی قربانی کی جیتی جاگتی تصویر۔ اچانک گھر کے لکڑی کے پرانے دروازے پر ایک زوردار اور بے صبری سے بھری دستک ہوئی۔ یہ دستک اس بات کا اعلان تھی کہ اس پرسکون گھرانے کی زندگی میں اب ایک نیا طوفان قدم رکھنے والا تھا۔ دستک کی آواز پر صحن میں موجود تینوں وجود ایک لمحے کو چونکے۔ رشیدہ بیگم نے پرات ایک طرف رکھی اور جلدی سے جا کر لکڑی کا بھاری کواڑ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی جو وجود ہانپتا کانپتا نیلے دوپٹے سے ہوا جھلتا ہوا اندر داخل ہوا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ گاؤں کی مشہور زمانہ ہستی عالیہ عرف کلی تھی۔ کلی کا کام پورے گاؤں کی خبریں ادھر سے ادھر کرنا اور ہر گھر کے رشتوں کا کٹھا چٹھا اپنے پاس رکھنا تھا۔ رشیدے اور رشیدے، بس اب اپنی قسمت پر ناز کر اور پورے گاؤں میں لڈو بانٹنے کی تیاری کر۔ کلی نے صحن میں آتے ہی اپنی مخصوص ڈرامائی انداز میں آواز لگائی، جس سے نیم کے درخت پر بیٹھی چڑیا ایک بار پھر چہچہا اٹھی۔ خیر تو ہے کلی، صبح سویرے کون سا پہاڑ توڑ لائی ہو؟ رشیدہ بیگم نے ماتھے پر دوپٹہ ٹکاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ زوناش اور رئیسہ بھی کتابیں ایک طرف رکھ کر متجسس نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ پہاڑ نہیں، قسمت کا ہما لائی ہوں تمہاری زوناش کے لیے۔ کلی نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک انتہائی قیمتی اور چمکدار تصویر نکالی اور اسے ہوا میں لہرایا۔ یہ دیکھو، لڑکے کا نام ہے بدر خان۔ ارے ایسا حسین اور خوبصورت لڑکا ہے کہ بندہ دیکھتا رہ جائے۔ گورا چٹا رنگ اور نفاست تو دیکھو، جیسے کسی فلم کا ہیرو ہو۔ کوئی عام لڑکا نہیں ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں اس کا اپنا پورا کاروبار ہے، وہاں کی بڑی بڑی کمپنیوں کو چلاتا ہے۔ ارے یہ شہزادہ، کلی نے گہرا سانس لیا اور اپنے لہجے کو مزید پراسرار بناتے ہوئے بولی، سچی بات تو یہ ہے رشیدے کہ یہ رشتہ اصل میں چودھریوں کی بڑی بیٹی کے لیے آیا تھا، وہ جو اپنے دماغ میں 7ویں آسمان پر بیٹھے ہیں نا۔ لیکن جب بدر خان کے گھر والوں نے چودھری کی اس بھدی اور موٹی ناک والی بیٹی کو دیکھا تو انہیں وہ کہاں پسند آنی تھی؟ لے، انہوں نے تو صاف انکار کر دیا۔ اب ایسا زبردست رشتہ بھلا ضائع تھوڑی ہونے دیتی۔ میں نے سوچا ہماری زوناش اتنی پڑھی لکھی اور چاند جیسی ہے تو یہ رشتہ سیدھا یہاں لے آئی۔ دیکھو تو صحیح کیسا شاہانہ رشتہ ہے۔ کر دو بس اب زوناش کی شادی اور بھیج دو اسے اسکاٹ لینڈ۔ عالیہ عرف کلی نے وہ چمکدار تصویر رشیدہ بیگم کے ہاتھ میں تھمائی تو رئیسہ اور زوناش بھی فوراً آگے بڑھیں۔ تصویر میں موجود بدر خان واقعی غیر معمولی حد تک وجیح اور امیر لگ رہا تھا، جس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ دوسری طرف رئیسہ کی نظریں جب اس تصویر پر پڑیں تو اس کی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے نم ہو گئیں۔ اس نے اپنے کھردرے اور جلتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر زوناش کے معصوم چہرے کو تکا۔ اس کے دل میں برسوں سے دبا ہوا وہ خواب اب سچ ہوتا دکھائی دے رہا تھا، جس کے لیے اس نے دن رات کھیتوں میں اپنی جوانی اور حسن کا تماشا بنایا تھا۔ امی، دیکھو قدرت کا انصاف۔ رئیسہ کی آواز جذبات کی شدت سے رند گئی۔ اس نے زوناش کا کندھا پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ہماری زوناش کا نصیب کتنا بلند ہے، جو چودھری اپنی دولت کے گھمنڈ میں ہمیں کچھ نہیں سمجھتے تھے، آج ان کی بیٹی کا ٹھکرایا ہوا شہزادہ میری بہن کی چوکھٹ پر آ کھڑا ہوا ہے۔ زوناش اسکاٹ لینڈ جائے گی، وہ اتنے بڑے محل کی ملکہ بنے گی،
رشیدہ بیگم نے بھی تصویر کو دیکھا اور پھر عالیہ عرف کلی کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کا دل جہاں ایک طرف اس غیر متوقع خوشی سے زور سے دھڑک رہا تھا، وہاں ایک انجانے خوف نے بھی دستک دی۔ اتنا امیر لڑکا، اتنی بڑی گاڑیوں والا، اسکاٹ لینڈ کا بزنس مین، وہ ان جیسی غریب اور سیدھی سادی فیملی کی لڑکی سے شادی کے لیے کیسے مان سکتا تھا؟ مگر کلی کی چرب زبانی اور بدر خان کا وہ سحر انگیز چہرہ ان کے ہر شک کو مٹانے کے لیے کافی تھا۔ رشیدہ بیگم نے کلی کی باتوں پر گہرا سانس لیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، کلی نے اپنے نیلے دوپٹے سے منہ کا پسینہ پونچھا اور وہیں چارپائی پر ڈھیر ہو گئی۔ ہائے رشیدے، خدا کے لیے اب باتیں بعد میں کرنا، پہلے جلدی سے مجھے ایک پیالی چائے پلا دے۔ اللہ میاں جانتا ہے صبح سے پاؤں میں چپل گھسا کر پورے گاؤں میں گھوم رہی ہوں، حلق سوکھ کے کانٹا ہو گیا ہے میرا۔ کلی نے ہاتھ ہلا ہلا کر دہائی دی۔ رئیسہ نے کچن کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ کلی نے پیچھے سے پھر آواز لگائی، ارے رئیسہ بیٹی، چائے کے لیے زیادہ تردد مت کرنا، تو مجھے بہتے نالے کے پانی سے بھی ابال کر چائے بنا دے گی نا، میں تو وہی پی لوں گی، بس پتی تیز اور شکر دبا کر رکھنا۔ اس کی نظروں کی بھوک صاف بتا رہی تھی کہ اس کی عاجزی محض ایک دکھاوا تھی۔ کلی کی سوئی اب چائے سے ہٹ کر سامنے کھڑی زوناش پر جا ٹکی، جو بڑی معصومیت اور حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے کلی کو دیکھ رہی تھی۔ کلی کی حریص اور لیو لعاب سے بھری نظروں نے زوناش کے تن پر موجودہ سادہ مگر سلیقے سے سلے ہوئے سوٹ کا طواف کیا۔ اللہ زوناش بیٹی، کتنا پیارا سوٹ پہنا ہوا ہے تم نے، یہ کپڑا کہاں سے لائی ہو؟ ارے جب اسکاٹ لینڈ جانے لگو اور اسے پرانا کر کے ریٹائر کرو نہ تو مجھے دے دینا، میرے تن پر بالکل فٹ آئے گا۔ کلی نے بغیر کسی شرم کے زوناش کے کپڑوں پر رال ٹپکائی۔ بظاہر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے اور لالچی بننے والی کلی کی اصل حقیقت سے پورا گاؤں بالکل انجان تھا۔ اوپر سے فقیری کی زندگی گزارنے والی اس عورت کے بینک اکاؤنٹ میں تو اتنا پیسہ بھرا ہوا تھا کہ اگر وہ چاہتی تو گاؤں کا ایک بڑا حصہ خرید سکتی تھی۔ وہ بینک سے سود کا پیسہ بھی کھاتی تھی اور لوگوں کے رشتوں کا سودا کر کے ہر ایک پائی سمیٹ کر رکھتی تھی۔ لیکن اس سارے کالے دھن اور منافقت کا محور صرف ایک ہی وجود تھا، اس کا بیٹا اسامہ۔ وہ کالا اسامہ جو پورے گاؤں میں اپنی رنگت اور کرتوتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ وہ ایک نمبر کا چرسی، موالی اور ہیرونچی تھا جو سارا دن نشے میں دھت کسی تھڑے پر پڑا رہتا تھا۔ کلی اس نکمے کے عیب چھپانے کے لیے اللہ اور رسول کی ایسی بڑی بڑی جھوٹی قسمیں کھاتی تھی کہ سننے والے دنگ رہ جائیں۔ وہ اپنے اس ہیرونچی بیٹے کے لیے دنیا بھر کی دولت جوڑ رہی تھی، مگر خود پر فقیری کا چولا ایسا چڑھا رکھا تھا کہ ہر ایک کے سامنے رال ٹپکانے اور دوسروں کے کپڑے مانگ کر لے جانے سے باز نہیں آتی تھی۔ زوناش نے کلی کی اس حریصانہ بات پر کوئی چالاکی یا تیکھا جواب دینے کے بجائے انتہائی بھول پن سے سر جھکا لیا۔ وہ تو گاؤں کی ایک سیدھی سادھی معصوم لڑکی تھی جو دنیا داری کی ان چالاکیوں، جھوٹی قسموں اور کلی کی اس بھیانک اور منافق فطرت سے بالکل انجان تھی۔ اس کے دل میں تو بس اپنی بڑی بہن کی قربانیوں کا احترام تھا اور اسکاٹ لینڈ کا نام اس کے لیے کسی اچھوتے خواب جیسا تھا۔ رشیدہ بیگم جو کلی کی اس ظاہری بھوک سے تنگ آ چکی تھی، انہوں نے زوناش کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور کلی کو ٹوکا، عالیہ تم چائے پیو، لڑکی کے کپڑوں کو بعد میں دیکھ لینا۔ یہ بتاؤ کہ بدر خان کے گھر والے اب آگے کیا چاہتے ہیں؟ ارے ہائے رشیدے، چاہیں گے کیا وہ؟ ارے بھائی، میں نے تو انہیں صاف بتا دیا کہ لڑکی ایسی ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جائے۔ اتنی حسین، اتنی پڑھی لکھی لڑکی پورے پنڈ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔
मेरी बात सुनकर तो खुशी से पीछे ही पड़ गए हैं कि बस जल्दी से हाँ करो। अरे वो बदर खान की अम्मा तो मेरी इतनी इज्जत करती हैं। जब वो लोग यहाँ पिंड में रहते थे ना, अब तो खैर वो लोग स्कॉटलैंड चले गए, लेकिन जब यहाँ थी, सच्ची बात है, मुझ पर इतना कुछ निछावर करती थी कि मैं क्या बताऊँ। बड़ी नेक बख्त और दिल की सच्ची औरत है। जब भी उनके डेरे पर जाओ खूब खाने लगाती थी, इतनी खातिर मदारत करती थी कि बंदा शर्मिंदा हो जाए। जितनी बार जाओ उतनी बार मोहब्बत से चाय पिलाएंगी। मुझे बहुत चाहती थी, वो बहुत मान था मेरा। माँ, लड़के की तो तुम बात ही ना करो रशीदे। खुदा रसूल की कसम खाकर कहती हूँ, मेरी आंखों की सफ़ेदी गायब हो जाए अगर मैं एक लफ्ज़ भी झूठ बोलूँ तो। लड़का इतना नेक, इतना सुलझा हुआ कि जब भी मुझे देखता है बिल्कुल झुक कर आजिज़ी से सलाम करता है। कहता है, खाला आप ठीक हैं, आप बस हुक्म करें। अरे मेरी तो इतनी इज्जत है वहाँ पर कि मैं जो कह दूँ उनके लिए पत्थर पर लकीर है। बस वो बेचारे अभी पाकिस्तान नहीं आ सकते, उनका बड़ा कारोबार है, वरना मैं तुम्हें आमने सामने दिखा देती। अगर यकीन नहीं आता तो तुम खुद महबूब भाई से पूछ लो, वो भी तो जानते हैं सब। कल्ली ने जोनाश के अब्बा महबूब भाई का नाम बीच में लाकर अपनी बात को मुस्तनद बनाने की कोशिश की। हालांकि महबूब भाई खुद एक सीधे साधे इंसान थे जो उसकी इन चालाकियों से दूर ही रहते थे। रशीदा बेगम ने अभी उसकी बात पर कुछ कहना चाहा ही था कि कल्ली का चुगलखोर दिमाग अपने असल रास्ते पर आ गया और उसने चाय की चुस्कियाँ लेने से पहले ही मोहल्ले भर का कट्टा चिट्ठा खोल कर रख दिया। और तुम्हें पता है रशीदी, वो जो सामने मोड़ पर चौधरियों का घर है ना, उनकी छोटी बेटी को तलाक हो गई। आय हाय, होनी ही थी। इतनी तेज़ ज़ुबान थी उस लड़की की, मियाँ के सामने दिन रात कैंची की तरह ज़ुबान चलाती थी। सास को तो बंदा ही नहीं समझती थी। मैं तो पहले ही कहती थी ये घर ज़्यादा दिन नहीं बसने वाला। और वो जो नज़ीर दर्जी है, उसका बेटा भी कल रात किसी लड़की के चक्कर में पिंड से भाग गया है। बस तौबा ही भली, ज़माने को जैसे नज़र लग गई है। खैर तुम चौधरियों का छोड़ो, उनकी किस्मत में तो रोना ही लिखा था क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तुम बस महबूब भाई से बात करो और स्कॉटलैंड के इस शहजादे के लिए हाँ कर दो। आई लो, महबूब भाई भी आ गए। आओ आओ महबूब भाई, बैठो, ज़रा सुनो तो सही, ये किस्मत कैसी मेहरबान हुई है तुम पर। कल्ली ने चारपाई पर पहलू बदलते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, रईसा बेटी, ज़रा अब्बा को बता तो सही। जानते हो ना महबूब भाई, वो जो भाई मियाँ की बेगम थी ना, उनका बेटा बदर खान, जानते हो ना तुम। महबूब भाई ने कंधे से तौलिया उतारा और गुस्से को दबाते हुए सर्द लहजे में बोले, मैं कहाँ जानता हूँ कौन भाई मियाँ और कौन बदर खान। आई लो, तुम कहाँ दुनिया में रहते हो भाई, तुम कैसे नहीं जानते? वो जो चौधरियों के बराबर वाले महल्ले में रहते थे, अब तो खैर स्कॉटलैंड चले गए हैं। अरे तुम्हारे तो सामने तो है सब कुछ। आई लो, जानते ही नहीं है। ये कहती ही कल्ली किसी बूढ़ी चुड़ैल की तरह ज़ोर से हंसी। उसकी वो भयानक और काटदार हंसी से हन के सकूत को चीर गई। हंसते हंसते वो वहीं चारपाई पर ढेर हो गई और अपने गंदे पाँव को दूसरे पाँव से खुजाने लगी। कभी वो अपने उलझे हुए बालों में हाथ चलाती तो कभी अपनी फटी एड़ियों के खुरदुरे पाँव को आपस में ज़ोर ज़ोर से मसलने लगती। महबूब भाई ने चाय की प्याली उठाई और दूर दूसरी बेंच पर जा बैठे। कल्ली की नज़रें अब रईसा के हाथ में मौजूद पारात पर टिक गईं। उसकी राल एक बार फिर टपकने लगी। अरे रईसा बेटी, ज़रा सा रोटी का टुकड़ा ला देना, मुझे चाय के साथ ज़रा कुछ मुँह में चला जाए तो जान में जान आ जाएगी। और सुनो रशीदे, तुमने किचन में क्या बनाया है? अल्लाह की कसम ज़रा सा सालन दे दो, मुझे ज़रा सा दे दो। मेरा वो लाडला उसामा है ना, वो कुछ खाता ही नहीं है। बेचारा खाली रोटी को सालन छू छू के खा लेगा। हमने तो घर में आलू गोभी बनाई है, पर उस चर्ची को उससे गैस हो जाती है, उसका पेट फूल जाता है। अल्लाह जानता है, ज़रा सा सालन कटोरी में डाल दो, मेरा उसामा दुआएं देगा तुम्हें। रशीदा बेगम ने खिफ़्फ़त मिटाने के लिए रईसा को अंदर भेजा ताकि वह कटोरी में सालन डाल लाए। कल्ली ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा और सालन समेटा, वो तस्वीर चंगेर पर छोड़कर अपने नीले दुपट्टे की ग्राह में कुछ बांधती हुई झटपट घर से निकल गई। कल्ली के कदम बाहर निकलते ही जैसे महबूब भाई के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने चाय का कप धड़ाम से मेज़ पर रखा और उनकी आंखों में गुस्से के अंगारे दहकने लगे। रशीदे, मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि इस लगाई बुझाई करने वाली औरत को इस घर में क्यों घुसा कर रखती हो। महबूब भाई की आवाज़ गुस्से से काँप रही थी। तुम्हें अकल क्यों नहीं आती? घर में जवान बच्चियों का साथ है। ये औरत तो वैसे ही आवारा है, डाएं डाएं पूरे गांव में घूमती रहती है। एक नंबर का घुम्मू घोड़ा है ये। जहाँ देखो किसी के घर का सालन मांग रही है, किसी के घर की चुगलियाँ कर रही है। इस घुम्मू घोड़े को आइंदा इस चौखट के अंदर मत आने देना, मैं कह रहा हूँ तुम्हें। जोनाश अंदर कमरे की दहलीज पर खड़ी अपने अब्बा का ये शदीद गुस्सा और कल्ली की छोड़ी हुई वो स्कॉटलैंड वाले बदर खान की तस्वीर देख रही थी। उसका मासूम दिल अभी अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो चुका था। बाप के शदीद गुस्से पर किचन से निकलती रशीदा बेगम और रईसा दोनों ही जैसे महबूब भाई पर चढ़ दौड़ी। घर के सहन का माहौल अब कल्ली की चुगलियों से हटकर एक घरेलू जंग का मंजर पेश कर रहा था।
جہاں ہمیشہ کی طرح رشیدہ بیگم کا پلہ ہی بھاری نظر آ رہا تھا، کیونکہ پورے گھر میں چلتی ہی ان کی تھی۔ بس کرو محبوب، زیادہ نہ بولو تم اب۔ رشیدہ بیگم نے پارات میز پر پٹکتے ہوئے اپنے ہاتھ کمر پر رکھ لیے اور تیکھی نظروں سے اپنے میاں کو گھورا۔ ہر وقت اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتے ہو، میں نے اسے دل سے اپنی بہن مانا ہے، سمجھے تم؟ بیچاری اتنی سلجھی ہوئی سچی اور نیک بخت عورت ہے، پورے گاؤں کا بھلا سوچتی ہے، اور لے ہی کیا جاتی ہے اس گھر سے؟ ذرا سا کھانا ہی تو لے جاتی ہے نا، ایک کٹوری سالن دینے سے کیا ہمارے خزانے خالی ہو جائیں گے؟ رشیدہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا اور چنگیر پر رکھی بدر خان کی چمکدار تصویر اٹھا کر محبوب بھائی کے بالکل سامنے لہرائی۔ تمہیں اپنی بیٹی کے نصیب سے زیادہ اس کلی کی آوارہ گردی کی فکر ہے؟ دیکھو ذرا اس تصویر کو، اتنا اونچا شاہانہ اور اچھا رشتہ میری بیٹی کے لیے لائی ہے، وہ جس کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ میں تمہیں صاف بتا رہی ہوں محبوب، میں اپنی بیٹی کا رشتہ یہیں اسکاٹ لینڈ کے شہزادے سے ہی کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ رئیسہ جو اب تک خاموش کھڑی تھی، وہ بھی اپنی ماں کی پشت پناہی میں اپنے باپ سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں زناش کے روشن مستقبل کا خواب ایک ضد بن کر چمک رہا تھا۔ ہاں ابا، امی بالکل سچ کہہ رہی ہیں، آخر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ رئیسہ نے خردرے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپاتے ہوئے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں اپنے ابا سے جرح کی۔ اتنا اچھا پڑھا لکھا اور امیر رشتہ آیا ہے ہماری زوناش کے لیے۔ جو چودھری ہمیں حقیر سمجھتے تھے، آج قدرت نے ان کا ٹھکرایا ہوا نصیب ہماری جھولی میں لا ڈالا ہے۔ اگر ہم نے محض آپ کی اس کلی سے چڑ کی وجہ سے یہ رشتہ ٹھکرا دیا تو ہم عمر بھر پچھتائیں گے۔ زوناش اس گاؤں کی مٹی میں رلنے کے لیے نہیں بنی، وہ تو شہر اور اسکاٹ لینڈ کے بڑے محلات کے لیے بنی ہے۔ محبوب بھائی نے اپنی بیوی اور بڑی بیٹی کے اس متحدہ محاذ کو دیکھا تو ایک گہرا سرد سانس لے کر رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ جب یہ دونوں ماں بیٹیاں کسی بات پر اڑ جائیں تو ان کے سامنے دیوار بننا خود اپنے سر پر بلا لینے کے مترادف تھا۔ وہ خاموشی سے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر تصویر کو گھورنے لگے، جہاں بدر خان کی آنکھوں کا سحر اب پورے گھر کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ محبوب نے تصویر واپس چنگیر پر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، چلیں ٹھیک ہے، اگر تم دونوں کی یہی مرضی ہے تو پھر اللہ کا نام لے کر ہاں کر دو، پر پہلے ذرا اپنی اس عزیز بہن کلی سے یہ تو پوچھ لو کہ ہماری زوناش دکھائی ہے انہیں؟ وہ لوگ بھی تو لڑکی پسند کریں گے نا، آخر اتنا بڑا رشتہ ہے، وہ بھی تو دیکھیں گے لڑکی کیسی ہے۔ محبوب کا یہ جملہ پورا ہونا ہی تھا کہ کچن کی دہلیز پر کھڑی رئیسہ فوراً تپ کر آگے بڑھی اور دھرنے کے انداز میں بولی، کیوں ابا، اس میں کیا کمی ہے؟ اگر وہ کوئی بڑا حسین جمیل شہزادہ ہے تو کیا ہماری زوناش کوئی ٹنڈی لنگڑی لولی ہے؟ وہ بھی تو اتنی حسین ہے، پورے پنڈ میں ایسی چاند جیسی لڑکی کوئی دکھا تو دے۔ آپ نے تو جب بھی بات کرنی ہے نا ابا، بس منفی باتیں ہی کرنی ہیں، بس ہر وقت گندگی پھیلانا اور شک کرنا۔ ایک آپ کی یہ بہنیں ہیں اور ایک آپ ہیں، پتہ نہیں کیسی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں آپ لوگ، ہر وقت الٹا پھلٹا ہی سوچتے رہتے ہو، کبھی سیدھی بات تو آپ کے منہ سے نکلتی ہی نہیں۔ رئیسہ کا یہ غصہ دیکھ کر محبوب نے بس ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے چائے کا آخری گھونٹ بھرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت رئیسہ پر زوناش کے اسکاٹ لینڈ جانے کا بھوت سوار تھا اور اس کے آگے کوئی بھی دلیل بیکار تھی، اسی لیے انہوں نے خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے۔ اگلے ہی دن ابھی صبح کی روشنی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ صحن کا لکڑی کا پرانا دروازہ ایک بار پھر اسی بے صبری سے کھلا۔ عالیہ عرف کلی ایک بار پھر نمودار ہوئی، مگر آج اس کے چہرے پر روز جیسی چمک نہیں تھی، بلکہ وہ جان بوجھ کر ایک انتہائی مظلوم اور دکھی چہرہ بنا کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مڑی توڑی کاغذ کی پرچی تھی، جس پر ایک لمبا سا
शहर का नंबर लिखा हुआ था। आई लो रशीदे, जल्दी से ये पर्ची पकड़ो। कल्ली ने चारपाई पर बैठते ही वो मुड़ी तुड़ी पर्ची रशीदा बेगम के हाथ में थमाई। ये नंबर ना सीधा स्कॉटलैंड का है। हमारी बदर की अम्मा, उनसे फ़ोन पर बात कर लो तुम लोग और रिश्ता पक्का करो। अल्लाह मियाँ जानता है इतनी नेक और दिल की सच्ची खातून है। वो घड़ी घड़ी मुझे फ़ोन पर कह रही है कि कल्ली तू सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास स्कॉटलैंड आ जा। इस अपने लाडले ओसामा को वहीं पिंड में मरने के लिए छोड़ दे। अरे रशीदे, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी ताई और अम्मा बहनों ने मेरे इस मासूम बच्चे को कितना बहका दिया है। कल्ली ने अपने दुपट्टे के कोने से आंखें मसली और किसी पुरानी चुड़ैल की तरह फूट फूट कर रोते हुए झूठी दुहाई देने लगी। रशीदे, यकीन कर, कल रात भी उसने मुझे इतनी बेरहमी से मारा है कि मेरी पसलियाँ दुख रही हैं। सिर्फ 100 रुपए की खातिर उसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं दिन रात इसके लिए पैसा जोड़ती हूँ और वो लोगों के बहकावे में आकर मुझसे ही लड़ता है। वो फूट फूट कर रोती जा रही थी, लेकिन उसकी हरीस नज़रें बराबर में किचन से उठते हुए धुएं पर टिकी हुई थी। कल्ली का रोना जैसे ही थोड़ा धीमा हुआ, उसने जल्दी से अपने नीले दुपट्टे से मुंह पोंछा और किचन की तरफ गर्दन घुमाकर बोली, अल्लाह रशीदे, किचन में कुछ बना हो तो ज़रा सा दे दो मुझे, उसके लिए ले जाऊंगी, उसे खिला दूंगी, वरना वो पैसे मांगेगा और ना देने पर मुझे फिर मारेगा। अब तुम ही बताओ, मैं गरीब औरत कहाँ से लाऊं, मैं क्या करूं? ज़रा सा जो भी सालन रोटी है कटोरी में डाल दो, मैं अपने उस बेटे का पेट भरूं। रशीदा बेगम कल्ली की उस मजलूमियत पर हैरान होकर पर्ची को देखने लगी, जबकि अंदर दहलीज पर खड़ी मासूम जोनाश कल्ली की उस दोगली फितरत पर बस खामोशी से अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपका रही थी। कल्ली की दी हुई उस मुड़ी तुड़ी पर्ची ने जैसे उस छोटे से घर में फैसलों के पहिए को तेज कर दिया था। रशीदा बेगम ने स्कॉटलैंड के उस लंबे नंबर पर फ़ोन मिलाया तो दूसरी तरफ से बदर खान की अम्मा की मोहब्बत में डूबी चर्ब ज़ुबान आवाज़ ने उनका दिल जीत लिया। स्कॉटलैंड के उस बड़े बिजनेसमैन का पाकिस्तान आना फ़िलहाल मुमकिन नहीं था, इसलिए दोनों ख़ानदानों की रजामंदी से जोनाश का निकाह फ़ोन पर ही तय पाया गया। वो मासूम लड़की जो चंद दिन पहले तक गांव के नीम के दरख्त तले किताबें थामे बैठी थी, आज बदर खान की मनकूहा बनकर स्कॉटलैंड के अकेले सफ़र पर रवाना हो रही थी। रईसा ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई जोनाश की तैयारी पर निछावर कर दी थी और महबूब खामोशी से उस नसीब के फैसले को देख रहे थे। घंटों के तवील और थका देने वाले फ़िज़ाई सफ़र के बाद जब जोनाश ने स्कॉटलैंड के एडिनबरा एयरपोर्ट पर कदम रखा तो वहाँ की यख बस्ता हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। वो एक बिल्कुल नई और अजनबी दुनिया थी, जहाँ हर चेहरा अनजान था। जोनाश ने अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और अपना सामान संभालते हुए एग्ज़िट की तरफ बढ़ने लगी। उसका एयरपोर्ट के बाहर दिल धक धक कर रहा था कि क्या बदर खान खुद उसे लेने आएगा। एयरपोर्ट के लाउंज से बाहर निकलते ही जहाँ बहुत से लोग हाथों में नामों की तख्तियाँ लिए खड़े थे, जोनाश की नज़र एक लंबी चमकदार काली गाड़ी पर पड़ी। उस गाड़ी के बराबर में एक अधेड़ उम्र का आदमी इंतहाई बावकार और महंगे ड्राइवर के सूट में मलबूस खड़ा था। उसके हाथ में एक सफ़ेद पर्ची थी जिस पर वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा था, बेगम जोनाश बदर खान,
زوناش نے دھیمے قدموں سے اس کی طرف رخ کیا۔ ڈرائیور نے جیسے ہی اس چاند جیسی معصوم لڑکی کو دیکھا، اس نے انتہائی احترام سے سر جھکایا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ خوش آمدید بیگم صاحبہ، میں بدر خان صاحب کا ڈرائیور ہوں۔ انہوں نے مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے انگریزی اور ہلکی اردو کے آمیزی میں کہا۔ زوناش نے ایک معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور گاڑی کی نرم چمڑے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی جیسے ہی ایئرپورٹ کے چمکتے ہوئے راستوں سے نکل کر اسکاٹ لینڈ کی کشادہ سڑکوں پر دوڑنے لگی، زوناش کے دل میں اپنے شوہر بدر خان سے ملنے کی تڑپ اور بڑھ گئی۔ وہ شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب اس کی زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت سفر شروع ہونے والا ہے، مگر وہ اس حقیقت سے بالکل انجان تھی کہ یہ ڈرائیور اسے جس منزل کی طرف لے جا رہا تھا، وہاں بدر خان کا وہ روپ اس کا منتظر تھا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ گاڑی اسکاٹ لینڈ کی سرد اور صاف سڑکوں پر ایک پرسکون روانی کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ زوناش نے گاڑی کی نرم نشست سے پشت لگائی اور دھیرے سے اپنی دونوں آنکھیں موند لیں۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا، جیسے وہ طویل سفر کی تھکن سے نڈھال ہو کر گہری نیند کی وادیوں میں اتر چکی ہو۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور نے ریٹریو مرر سے پیچھے جھانکا تو اسے پورا یقین ہو گیا کہ گاؤں سے آئی یہ معصوم لڑکی اب غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کی جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کر کے اسے کان سے لگا لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے لہجے کی وہ مصنوعی شرافت غائب ہو گئی اور وہ اسکاٹ لینڈ کی مادری زبان اسکاٹش میں انتہائی مکاری سے بات کرنے لگا۔ ہاں، میں لڑکی کو لے آیا ہوں، اس نے دوسری طرف موجود شخص سے دھیمی مگر پرجوش آواز میں کہا۔ ارے بہت ہی خوبصورت اور کچی کلی ہے، ہمارے کارندے نے کیا زبردست کام کیا ہے پاکستان میں۔ ہاں، اسے کچھ نہیں پتا، وہ تو بیچاری یہی سوچ رہی ہے کہ کوئی حسین اور جمیل بدر خان محل میں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ جس سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ انسان تو اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ ویسے ماننا پڑے گا وہ پرانی ٹیپ ریکارڈنگ اب بھی بڑے کام آ رہی ہے۔ اب تک کی یہ 201ویں لڑکی ہے ہمارے جال میں۔ اس طرح کی لڑکیوں کو آگے بیچنے اور ان کاموں میں پیسے کی کمائی بہت زیادہ ہے۔ پر سنو، اگلی بار سے میں یہ ڈرائیور بن کر ایئرپورٹ نہیں جاؤں گا۔ مجھے اب کوئی بڑا کام دو، میرا حصہ بڑھاؤ۔ ڈرائیور اپنی دھن میں اسکاٹش زبان میں ہولناک سودا کر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ پیچھے بیٹھی گاؤں کی لڑکی کو اس کی زبان کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، مگر وہ اس حقیقت سے بالکل اندھا تھا کہ سامنے اوندھے منہ سوئی ہوئی زوناش کوئی عام روایتی لڑکی نہیں تھی۔ ایم اے کے امتحانات کی تیاری کے دوران اس نے دنیا بھر کی زبانوں پر عبور حاصل کیا تھا اور اسکاٹش زبان اس کے لیے اتنی ہی جانی پہچانی تھی جتنی اس کی اپنی مادری زبان۔ ڈرائیور کے منہ سے نکلتا ہوا ایک ایک لفظ زوناش کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا۔ 201ویں لڑکی بدر خان دنیا میں ہی نہیں ہے،
وہ محض ایک ٹیپ ریکارڈنگ تھی؟ یہ سنتے ہی زوناش کا دل سینے میں دھک سے رہ گیا، جیسے کسی نے اس کے وجود سے روح کھینچ لی ہو۔ ایک خوفناک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ اٹھے، گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود جائے یا اس مکروہ ڈرائیور کا گلا دبا دے۔ وہ اندر سے بری طرح کانپ اٹھی تھی، مگر زوناش نے اپنے اعصاب پر بلا کا قابو پایا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند رکھیں، اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل پرسکون رکھا اور اپنی سانسوں کی روانی کو ٹوٹنے نہیں دیا تاکہ ڈرائیور کو ذرا سا بھی شک نہ ہو۔ اس نے خوف کی اس لہر کو اپنے اندر ہی دفن کر دیا اور خود کو بالکل نارمل ظاہر کیا۔ اس اجنبی ملک کی یخ بستہ رات میں، ایک بند گاڑی کے اندر، جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا سودا ہو رہا تھا، وہاں زوناش کا خوف اب آہستہ آہستہ اس کے گہرے، خاموش اور شفاف غصے میں بدل رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک گندے اور ہولناک جال میں پھنس چکی ہے، لیکن اب اس جال کو توڑنا اور ان شکاریوں کو ان کے اپنے ہی جال میں پھنسانا اس معصوم لڑکی کا اگلا مقصد بننے والا تھا۔ ڈرائیور ابھی اپنی ہی دھن میں فون پر اسکاٹش زبان میں اس کا ہولناک سودا کر رہا تھا کہ اچانک زوناش نے بہت دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے چہرے پر دنیا بھر کا بھول پن اور تھکن سجائی، جیسے وہ ابھی نیند کی وادیوں سے لوٹی ہو۔ بھائی جان، مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے، کیا یہاں آس پاس کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ زوناش نے انتہائی معصومیت سے لرزتی ہوئی آواز میں ڈرائیور سے پوچھا، جیسے وہ دنیا کی سب سے بے خبر لڑکی ہو۔ ڈرائیور نے چونک کر ریٹرویو مرر میں دیکھا۔ زوناش کا وہ پرسکون بھولا بھالا چہرہ دیکھ کر اس کے دل میں موجود شک کا اتنا سا سایہ بھی مٹ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ جاہل گاؤں کی لڑکی بھلا اسکاٹش زبان کا ایک لفظ بھی کیا سمجھے گی۔ اس نے فوراً فون جیب میں ڈالا اور مکاری سے مسکرایا، جی بیگم صاحبہ، کیوں نہیں؟ سامنے ہی ایک ریستوران ہے، میں بھی گاڑی روک کر آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ اس نے گاڑی کو سڑک کے کنارے ایک روشن کیفے کے سامنے بریک لگائی۔ لڑکی کو بالکل سیدھا اور بھولا سمجھتے ہوئے اس نے گاڑی کو لاک بھی نہیں کیا اور خود بے فکری سے نیچے اتر کر ریسٹوران کے اندر چلا گیا۔ ڈرائیور کا قدم گاڑی سے باہر نکلنا ہی تھا کہ زوناش کے وجود میں ایک چیتے کی سی پھرتی آ گئی۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سڑک کی دوسری جانب لپکی۔ وہ ایک سنسان گلی کے موڑ پر بنے بائیڈنٹ کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد جب ڈرائیور ہاتھ میں کھانے کا پیکٹ لیے واپس آیا تو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور نشست کو خالی دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے غصے اور بوکھلاہٹ میں اپنے بال نوچے اور گلیوں کی طرف دوڑا، مگر زوناش تب تک وہاں سے نکل چکی تھی۔ اب زوناش اسکاٹ لینڈ کی ان اجنبی، سرد اور سنسان سڑکوں پر اکیلی بھاگ رہی تھی۔ فضا کی یخ بستہ ہوا اس کے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی، لیکن اس کے قدم نہیں رک رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس انجان ملک، انجان راستوں اور چمکتی ہوئی سڑکوں پر کہاں جائے، کس سے مدد مانگے۔ اس کا معصوم دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اسے ہر آہٹ پر یوں لگتا جیسے وہ مکار ڈرائیور اپنے کارندوں کے ساتھ اسے دوبارہ دبوچنے کے لیے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند دوڑ رہی تھی۔ اس کے سانس پھول چکے تھے اور پیروں میں چھالے پڑ رہے تھے۔ اسی ہولناک فرار کے دوران جب وہ ایک سڑک کو پار کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی تو موڑ سے اچانک تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی۔ ایک تیز رفتار، چمکتی ہوئی، اندھیرے کو چیرتی ہوئی کالی فارچونر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زوناش کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ گاڑی نے زوردار بریک لگائی۔ ٹائروں کی چیخ نے سڑک کے سکوت کو توڑا، مگر زوناش کا وہ نازک وجود اس بھاری گاڑی سے ٹکرا چکا تھا۔ شدید جھٹکے اور خوف کے باعث زوناش کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دھیمی سی چیخ نکلی اور وہ اسی سڑک کے ٹھنڈے فرش پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کالی فارچونر کا دروازہ کھلا اور اندھیرے میں سے ایک پر اسرار وجود نیچے اترا۔
جو اب زوناش کے اس نئے اور خطرناک سفر کا رخ متعین کرنے والا تھا۔ زوناش نے جب درد کی ایک شدید لہر کے ساتھ کراہتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی نظریں کسی ہسپتال کے سفید اور سرد ماحول پر نہیں بلکہ ایک انتہائی شاندار، وسیع اور پرتعیش بیڈ روم کی چھت پر پڑیں۔ کمرے کی ہر ایک چیز سے نفاست، عمارت اور ایک شاہانہ وائب جھلک رہی تھی، مگر زوناش کا دل اس وقت اچھل کر حلق میں آ گیا جب اس کی نظریں بیڈ کے بالکل سامنے کھڑے اس وجود پر پڑیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سیاہ لباس اور اس کے اوپر ایک انتہائی قیمتی طویل سیاہ اوور کوٹ پہنے وہ خوبصورت نوجوان کسی دوسری دنیا کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کا قد و قامت غیر معمولی حد درجے تک روبدار تھا۔ نفاست سے ترشے ہوئے بال اور گہری پراسرار آنکھیں بالکل پتھرائی ہوئی تھیں، جیسے ان میں کسی عام انسان کی طرح جذبات کا کوئی گزر نہ ہو۔ اس کا چہرہ گورا چٹا اور تراشا ہوا تھا، بالکل سنگ مرمر کے کسی بے جان مگر بے حد وجیح بت کی طرح، جسے دیکھ کر بندہ سحر زدہ تو ہو سکتا تھا مگر اس کے اندر اترنے سے ڈرتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسکاٹ لینڈ کی تاریخ دنیا کا سب سے بے رحم اور سب سے بڑا مافیا کنگ حاتم درانی تھا۔ اس کا نام تھا ہی اس ملک کی بڑی بڑی سلطنتوں میں ایک خوف اور دبدبے کی علامت تھا، جس کے ایک اشارے پر قانون بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ جتنا وجیح تھا اتنا ہی خطرناک بھی۔ زوناش نے خوف کے مارے تڑپ کر خود کو بیڈ کے ایک کونے پر سمیٹنے کی کوشش کی اور چادر کو اپنے وجود کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس وقت دنیا بھر کا خوف اور لاچاری اتری ہوئی تھی۔ حاتم درانی نے اس کی اس بوکھلاہٹ اور خوف کو دیکھا تو اس کے سخت پتھریلے چہرے کے زاویے ایک پل کے لیے ہلکے سے نرم ہوئے۔ اس نے اپنے اوور کوٹ کی جیبوں سے ہاتھ باہر نکالے اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے صندل کی لکڑی جیسی دھیمی، بھاری اور روبدار آواز میں بولا، ڈرو مت اور خود کو اس طرح تکلیف دینے کی کوشش مت کرو۔ تم اب بالکل محفوظ ہو، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب ٹھہراؤ اور سحر تھا کہ زوناش کا لرزتا ہوا وجود ایک لمحے کو جیسے ساکت ہو گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی اس بے رحم دنیا کے بادشاہ کو، جس نے زندگی میں حسن اور فتنوں کے کئی چہرے دیکھے تھے، زوناش پہلی ہی نظر میں اس کے دل کے کسی پوشیدہ کونے میں بھا گئی تھی۔ اس لڑکی کی معصومیت اور اس کے اعصاب کا یہ توازن حاتم درانی کو اندر تک متاثر کر چکا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر اس کا ذرا سا بھی اظہار نہیں ہونے دیا۔ زوناش نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں ایئرپورٹ سے لے کر اس مکار ڈرائیور کی اسکاٹش زبان میں ہونے والی گفتگو، 201ویں لڑکی کے اس ہولناک دھوکے اور بدر خان نامی اس فتنے کے جھوٹ کا پورا احوال حاتم کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ حاتم نے خاموشی سے بغیر ایک لفظ بولے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے زوناش کی ساری کہانی سنی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل منجمد تھے۔ آپ مجھے واپس پاکستان بھیج دیں، خدا کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ زوناش نے چادر کو اور مضبوطی سے تھامتے ہوئے گڑ گڑا کر التجا کی۔ یہ ممکن نہیں ہے، حاتم نے بہت دھیمے، سردار اور قطعی لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو زوناش کی امیدوں پر پانی پھیرنے کے لیے کافی تھا۔ تمہارے پاس اس وقت نہ تمہارا پاسپورٹ ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ثبوت۔ اس اجنبی ملک میں تم غیر قانونی طور پر آ چکی ہو اور میں تمہارے لیے یہ سب نہیں کر سکتا۔ حاتم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ یہاں کیا کام کرتا ہے اور اس کی اپنی سلطنت کتنی تاریک اور خطرناک ہے۔ وہ بس اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس معصوم کلی کو دیکھ رہا تھا جو اب اس کے حصار میں آ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زوناش کو اب اس کے پاس ہی رہنا ہوگا، کیونکہ باہر کی دنیا اس کے لیے اس مافیا کنگ کے محل سے کہیں زیادہ بے رحم اور جان لیوا تھی۔ دن گزرتے گئے اور اسکاٹ لینڈ کے اس شاندار، وسیع و عریض محل میں وقت کی روانی نے خاموشی سے اپنے رنگ بدلنا شروع کر دیے۔ حاتم درانی کا گھر جتنا بڑا تھا اتنا ہی ویران بھی تھا، جہاں اب زوناش کی معصوم زندگی ایک انوکھی تبدیلی لا رہی تھی۔ زوناش کو اتنے بڑے گھر میں کام کرنے کی کوئی عادت نہیں تھی۔ گاؤں میں تو رئیسہ اسے انگلی بھی نہیں لگانے دیتی تھی، مگر یہاں وہ حاتم کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے لگی۔ صبح ناشتے کی میز سجانے سے لے کر رات کو اس کے کوٹ کو سلیقے سے رکھنے تک وہ حاتم کے سارے کام اپنی مرضی سے کرنے لگی۔ حاتم درانی جو دنیا کے سامنے ایک سخت اور پتھر کا بت مانا جاتا تھا، زوناش کی اس بے غرض دیکھ بھال اور معصومیت کے آگے آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے کچن میں پراٹھے بناتے ہوئے دیکھتا اور اس کے دل میں زوناش کے لیے ایک گہری پراسرار محبت جنم لینے لگی تھی، جس کا اظہار اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس بڑے سے محل میں حاتم اور زوناش کے علاوہ
کوئی نہیں رہتا تھا سوائے حاتم کے دو سب سے خاص اور قریبی آدمیوں کے۔ حاتم نے ان کے نام شیر خان اور دلاور رکھے ہوئے تھے، جو سچے، مخلص اور اپنے بھائی کے لیے جان نچھاور کرنے والے تھے۔ شروع میں تو شیر خان اور دلاور زوناش سے شدید خار کھاتے تھے اور اس پر سخت شک کرتے تھے۔ جب وہ دونوں چہروں پر سنجیدہ تاثرات لیے گھر میں آتے تو زوناش خوف کے مارے کچن کی اوٹ میں چھپ جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں حاتم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کا خیال رکھنا ان کے لیے سب سے بڑھ کر تھا۔ لیکن جب ان دونوں نے دیکھا کہ زوناش کتنی معصومیت اور خلوص سے ان کے سخت مزاج بھائی حاتم کا خیال رکھتی ہے تو ان کی یہ خار آہستہ آہستہ طنز و مزاح میں بدل گئی۔ ایک دن جب زوناش کچن میں آلو چھیل رہی تھی تو دلاور اور شیر خان دھیمے مگر بھاری قدموں سے اندر داخل ہوئے۔ زوناش نے ڈر کر چاقو ہاتھ میں اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور سہمی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ اوے لڑکی، کیا بنا رہی ہو یہ؟ شیر خان نے اپنی گہری آواز میں براہ راست پوچھا۔ اس کی نظریں کچن کے چولہے پر ابلتی ہوئی ہنڈیا پر تھیں۔ دلاور نے کچن کے برتنوں پر نظر دوڑاتے ہوئے فوراً کہا، ہاں بھائی، مجھے بھی کھانا ہے۔ صبح سے یقین جانو شیر خان، میں نے خالی 2 پراٹھے، 1 گلاس لسی اور 4 انڈوں کا آملیٹ ہی کھایا تھا۔ اب پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ شیر خان نے دلاور کی بات سن کر اسے گھورا اور بولا، اچھی خاصی وحشیانہ خوراک ہے یہ، اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی دلاور اور شیر خان دونوں زور زور سے ہنسنے لگے۔ ان کے اس اچانک اور اونچے قہقہے پر زوناش بالکل چونک گئی اور اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں پھاڑے حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ زوناش کو یوں گھورتے دیکھ کر شیر خان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے تیکھے انداز میں کہا، ہمیں کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنا کام کرو۔ زوناش ان کے اس بے باک، رعبدار مگر اندرونی طنز و مزاح سے بھرپور انداز پر بالکل لاجواب ہو کر رہ گئی اور جلدی سے سر جھکا کر دوبارہ آلو چھیلنے لگی۔ وہ دونوں باہر کی دنیا کے لیے چاہے جو بھی تھے، زوناش کے ساتھ ان کا یہ مخصوص نوک جھونک اور ہنسی مذاق اب اس ویران محل کے ماحول کو آہستہ آہستہ بدل رہا تھا، جہاں حاتم کی خاموش محبت زوناش کے گرد ایک پراسرار سائبان بنتی جا رہی تھی۔ رات کا گہرا اندھیرا اسکاٹ لینڈ کے اس وسیع و عریض محل پر چادر تان چکا تھا۔ باہر ٹھنڈی برفانی ہوا چل رہی تھی، مگر کمرے کے اندر ہیٹر کی دھیمی تپش اور زرد روشنی نے ایک پرسکون اور سحر انگیز ماحول بنا رکھا تھا۔ زوناش حاتم کے بیڈ روم کی سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ رکھنے آئی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں قالین کے کونے سے الجھا۔ اس کے منہ سے ایک دھیمی سی چیخ نکلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، ایک مضبوط اور آہنی گرفت نے اس کی کمر کو تھام لیا۔ وہ حاتم تھا، جو بالکل صحیح وقت پر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ زوناش کا لرزتا ہوا وجود سیدھا حاتم کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ پل بھر میں مٹ چکا تھا۔ زوناش نے گھبرا کر اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھیں کھولیں تو اس کی نظریں حاتم کی گہری، پراسرار اور سحر زدہ آنکھوں سے جا ملیں۔ اس لمحے حاتم درانی کے چہرے کی وہ روایتی پتھریلی سردی جیسے پگھل کر رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ زوناش کے سانسوں کی گرم خنکی اور اس کے معصوم چہرے کا بھولا پن حاتم کے اعصاب پر پوری طرح سوار ہو رہا تھا۔ وہ دنیا کا بے رحم انسان آج اس پنڈ کی سیدھی سادھی لڑکی کی زلفوں کی خوشبو میں اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ حاتم کا ہاتھ دھیرے سے زوناش کے گال پر پھسلا۔ اس کے لمس میں ایک ایسی گہری تڑپاتی ہوئی محبت اور سحر تھا کہ زوناش کا دل بھی سینے میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ حاتم بہت دھیرے سے اس کے اور قریب ہوا، جیسے وہ اس پاکیزہ اور معصوم جذبے میں خود کو مکمل طور پر گم کر دینا چاہتا ہو۔ دونوں کے سانس ایک دوسرے میں جڑنے ہی والے تھے کہ رومان کے اسی سحر انگیز وسط میں حاتم کے اعصاب اچانک تن گئے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بہت نرمی مگر مضبوطی سے اپنے ہاتھ زوناش کے وجود سے پیچھے کھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر ایک عارضی سختی ابھری، مگر وہ زوناش سے دور ہٹنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر چلنے والے ایک شدید طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں اس وقت زوناش کے لیے ایک پرعزم چمک ابھری۔ حاتم نے زوناش کے معصوم اور گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا، جو ابھی تک اپنی تیز چلتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا کے اصولوں کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اسکاٹ لینڈ کی اس تاریک دنیا میں جہاں اس کے دشمن ہر لمحہ اس کی کمزوری کی تلاش میں رہتے تھے، وہاں زوناش کا اس کے محل میں ایک انجان لڑکی کی حیثیت سے رہنا اس کی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا تھا۔ اگر باہر کی دنیا کو ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ اس معصوم کلی کو کچلنے میں ایک پل بھی نہ لگاتے۔ حاتم کے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے یہ خیال چمکا،
اور اس نے فوراً فیصلہ کر لیا وہ زوناش کو اس طرح ایک عارضی پناہ گاہ میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے زوناش کو اپنی سلطنت کی ملکہ بنانا تھا تاکہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ میں تمہیں اس طرح اس محل کی چار دیواری میں ایک اجنبی بنا کر نہیں رکھ سکتا زوناش۔ حاتم کی بھاری اور روبدار آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ اس کے لہجے میں اب ایک ایسی قطعیت تھی جس نے زوناش کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ باہر کی دنیا بہت بے رحم ہے اور میرے دشمن بہت سفاک۔ میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ حصہ بنانا چاہتا ہوں جہاں کوئی تمہاری طرف مڑ کر دیکھنے کی جرات بھی نہ کر سکے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور زوناش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت سنجیدگی سے کہا، میں تم سے باقاعدہ نکاح کروں گا۔ کل ہی شیر خان دلاور یہاں قاضی کا انتظام کریں گے۔ تم قانونی اور شرعی طور پر حاتم درانی کی بیوی بنو گی تاکہ میری یہ تاریک دنیا بھی تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ زوناش حاتم کے اس اچانک اور اتنے بڑے فیصلے پر بالکل ششدر رہ گئی۔ وہ اسکاٹ لینڈ کے اس سب سے وجیح اور پراسرار مرد کو دیکھ رہی تھی جو چند منٹ پہلے ہی رومان کے شہر میں تھا اور اب اپنی دنیا کے اصولوں کے تحت اس سے نکاح کرنے کا اتنا بڑا اعلان کر رہا تھا۔ نکاح کی صبح جب اسکاٹ لینڈ کے مطلع پر نمودار ہوئی تو زوناش کے دل میں ایک گہرا اداسی کا بادل چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھ رہی تھی اور اس کا ذہن پاکستان میں اپنے اس چھوٹے سے سادہ گھر کی یادوں میں بھٹک رہا تھا۔ اسے اپنی ماں رشیدہ بیگم کے پراٹھوں کی خوشبو اور رئیسہ کی وہ بے غرض محبت یاد آ رہی تھی جس نے زوناش کے خوابوں کو خاطر اپنی جوانی دھوپ میں جلا دی تھی۔ زوناش کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کیونکہ یہاں آنے کے بعد سے اس کا رابطہ اپنے گھر والوں سے بالکل منقطع ہو چکا تھا اور وہ چاہ کر بھی ان سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس دوری اور لاچاری کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ اسی دوپہر حاتم درانی کے محل میں ایک سادی مگر وقار کے ساتھ نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ شیر خان اور دلاور نے حاتم کے حکم پر ایک مقامی قاضی کا انتظام کیا تھا۔ زوناش نے گواہوں کی موجودگی میں جب قبول ہے کہا تو وہ شرعی اور قانونی طور پر اسکاٹ لینڈ کے اس سب سے بڑے مرد کی بیوی بن گئی۔ رات کے گہرے سائے جب محل پر دوبارہ چادر تان چکے تھے تو عروسی کمرے کا ماحول ایک الگ ہی سحر میں ڈوبا ہوا تھا۔ زوناش سرخ جوڑے پہ ملبوس بیڈ پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں اس کی چادر کے ارتعاش سے واضح تھی۔ حاتم درانی نے جب کمرے میں قدم رکھا تو اس کا وہ روایتی سخت چہرہ اب اپنی دلہن کے لیے مکمل طور پر نرم ہو چکا تھا۔ حاتم نے دھیمے قدموں سے آگے بڑھ کر زوناش کا گھونگھٹ اٹھایا تو چاند جیسا معصوم چہرہ سامنے تھا۔ حاتم نے بہت محبت اور نفاست سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور زوناش کو اپنے بازوؤں کے محفوظ حصار میں لے لیا۔ اس سہاگ رات کا سحر دونوں کے وجود کو ایک دوسرے میں گم کر رہا تھا۔ جہاں حاتم کی خاموش محبت زوناش کی عمر بھر کی تھکن کو مٹا رہی تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حاتم نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے زوناش کا نیا پاسپورٹ اور قانونی دستاویزات دوبارہ بنوا لی، لیکن ان دستاویزات کے ساتھ حاتم کے ہاتھ کچھ ایسے خفیہ حقائق بھی لگے جنہوں نے خود اس مافیا کنگ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک شام حاتم انتہائی سنجیدہ اور بدلے ہوئے تاثرات کے ساتھ زوناش کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بند لفافہ تھا۔ زوناش نے جب اس کا وہ سنگ مرمر جیسا سخت چہرہ دیکھا تو وہ چونک گئی۔ زوناش، حاتم نے اپنی بھاری آواز میں اسے پکارا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہارے پاکستان سے یہاں آنے کے پورے راستے اور اس مکار ڈرائیور کے نیٹ ورک کا پتہ لگوایا ہے۔ تمہیں یہ جاننا ہوگا کہ تم یہاں اپنی مرضی یا نصیب سے نہیں آئی تھیں، بلکہ تمہیں یہاں باقاعدہ ایک چال کے تحت بھیجا گیا تھا۔ زوناش نے حیرت سے حاتم کو دیکھا۔ چال؟ کیسی چال؟ حاتم نے گہرا سانس لیا اور لفافے سے کچھ کاغذات نکالتے ہوئے کہا، محبوب، وہ شخص تمہارا سگا باپ نہیں ہے۔ تم رشیدہ بیگم کی سگی بیٹی ہو اور رئیسہ تمہاری سگی بڑی بہن ہے، لیکن محبوب کا تم سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اسی لیے
اس محبوب نے اس کلی کو ایک بڑی رقم دے کر یہ سب جھوٹا، چودھریوں کا تو ایک محض بہانہ تھا۔ محبوب کا اصل مقصد تمہیں اسکاٹ لینڈ کی اس تاریک دنیا میں بھیجنا تھا تاکہ وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دور کر سکے۔ حاتم کا یہ کہنا تھا کہ زوناش کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے پورے وجود کو ایک شدید جھٹکا لگا اور اس کا معصوم دل سینے میں جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ محبوب کی وہ سخت باتیں، اس کا کلی پر غصہ کرنا، وہ سب کچھ ایک بڑا ڈرامہ تھا۔ اس کا وہ باپ جسے وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی، وہی اس کا سب سے بڑا سوداگر نکلا تھا۔ زوناش کی آنکھوں میں لرزتے ہوئے آنسو جم گئے، مگر ان آنسوؤں کے پیچھے اب اس کی معصومیت آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ اب اس کی جگہ وہ شر پسند اور سفاک زوناش جنم لے رہی تھی، جس کا غصہ اب محبوب کی پوری دنیا کو راکھ کرنے والا تھا۔ اسکاٹ لینڈ کی اس پرسکون اور سرد رات کے بعد زوناش کی زندگی جیسے ایک بالکل نئے روپ میں ڈھل چکی تھی۔ حاتم درانی کی خاموش مگر گہری محبت نے اس کے زخمی دل پر مرہم رکھ دیا تھا۔ حاتم جو کبھی سنگ مرمر کا بے جان بت مانا جاتا تھا، اب زوناش کے سامنے موم کا ایک نرم کھلونا بن چکا تھا۔ وہ دونوں اسکاٹ لینڈ کے حسین مقامات، برف سے ڈھکے پہاڑوں اور چمکتی ہوئی جھیلوں کے کنارے گھومتے، جہاں حاتم زوناش کا ہاتھ تھامے اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کا وعدہ کرتا۔ زوناش بھی اس پر عیش محل میں اب حاتم کی دلہن بن کر ایک ہنسی خوشی اور محبت سے بھرپور شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی، مگر اس محبت کے حصار میں بھی اس کے دل کے کسی کونے میں پاکستان میں بیٹھی اپنی ماں اور بہن کی تڑپ ہر لمحہ سلگتی رہتی تھی۔ دوسری طرف پاکستان کے اس پرند میں محبوب نے ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک چال چل رکھی تھی۔ زوناش کے اسکاٹ لینڈ جانے کے چند ہفتوں بعد ہی اس نے گھر میں ماتم کا ایک جھوٹا بازار گرم کر دیا تھا۔ محبوب نے اپنے سر پر مٹی ڈالی، کپڑے پھاڑے اور روتا پیٹتا ہوا صحن میں داخل ہوا۔ تباہ ہو گئے رشیدے، برباد ہو گئے ہم، اس نے چارپائی پر بیٹھ کے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے دہائی دی۔ رشیدہ بیگم اور رئیسہ کچن سے بدحواس ہو کر باہر دوڑی۔ خیر تو ہے محبوب، کیا ہوا ہے؟ میری زوناش ٹھیک تو ہے نا؟ رشیدہ بیگم کا دل ایک انجانے خوف سے بیٹھ گیا۔ کون سی زوناش رشیدے، وہ تو ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، محبوب نے سینہ پیٹتے ہوئے تیکھے اور مکار لہجے میں تانا دیا۔ دیکھا تم دونوں نے، تم لوگ تو مجھ پر چڑھ دوڑتی تھی نا، اس اسکاٹ لینڈ کے امیر زادے کے چکر میں تم دونوں نے میری ایک نہ سنی، الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی رہی۔ اب بھگتو، وہاں اسکاٹ لینڈ کے اس محل میں اس غریب لڑکی پر اتنے ظلم و ستم ہوئے، انہوں نے اسے مارا پیٹا اور میری معصوم بچی ان کا ظلم نہ سہ سکی۔ زوناش مر گئی ہے رشیدے، وہ مر گئی۔ محبوب کا یہ جھوٹا بم گرانا تھا کہ رشیدہ بیگم ایک چیخ مار کر وہیں زمین پر گر پڑی اور رئیسہ اپنے کھردرے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پورا گھر ماتم کدہ بن گیا اور محبوب اندر ہی اندر اس بات پر مسکرا رہا تھا کہ اس نے کلی کو پیسے دے کر زوناش کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیا ہے اور گھر والوں کو اس کی موت کا ذمہ دار بھی ٹھہرا دیا ہے۔ اس بڑے واقعے کے بعد فوراً عالیہ اور کلی بھی پینٹ سے راتوں رات غائب ہو چکی تھی۔ زوناش کو اسکاٹ لینڈ بھیجنے اور محبوب سے پیسے بٹورنے کے بعد اسے معلوم تھا اگر کبھی یہ بھانڈا پھوٹا تو گاؤں والے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے وہ اپنے اس چرسی بیٹے کالے اسامہ کو لے کر پینٹ سے کہیں دور بھاگ گئی تھی اور اب اس کا دور دور تک کوئی سراغ نہیں تھا۔ رشیدہ اور رئیسہ مہینوں تک زوناش کے غم میں روتی رہیں، جیتے جی مر گئیں، لیکن وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھیں کہ ان کی معصوم زوناش مری نہیں تھی، بلکہ وہ اسکاٹ لینڈ کے سب سے بڑے مافیا کنگ حاتم درانی کی سلطنت کی ملکہ بن کر اپنے وفاداروں شیر خان اور دلاور کے ساتھ اب اس پنڈ کی طرف لوٹ رہی تھی، ایک ایسا شرپسند اور سفاک بدلہ لینے جس کا سامنا کرنے کی سخت محبوب کے پورے وجود میں نہیں تھی۔ پاکستان کی دھرتی پر مہینوں بعد جب زوناش نے قدم رکھا تو پنڈ کی ہواؤں میں وہی مٹی کی سوندھی مہک تھی، مگر اس کے اپنے وجود میں اب وہ پرانی معصومیت دم توڑ چکی تھی۔ وہ اسکاٹ لینڈ کے مافیا کنگ حاتم درانی کی سلطنت کی ملکہ بن کر لوٹی تھی، جس کے تحفظ کے لیے شیر خان اور دلاور سائے کی طرح اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جب زوناش نے اپنے پرانے گھر کے لکڑی کے کواڑ کو دھکیلا تو صحن میں وہی پرانی اکھڑی ہوئی چارپائی اور نیم کا بوڑھا درخت خاموش کھڑا تھا، جہاں کبھی اس کی ماں اور بہن اس کی تعلیم کے خواب دیکھا کرتی تھیں۔ زوناش دھیمے اور سرد قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں مدھم روشنی جل رہی تھی اور رشیدہ بیگم اپنی بیٹی کے غم میں نڈھال سر پر کالا دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی زوناش روشنی کے دائرے میں آئی، رشیدہ بیگم نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، چہرے پر زردی پھیل گئی اور آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ ان کا سانس حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ تم زندہ ہو؟ کمرے کی گھٹن زدہ ہوا میں یہ چار الفاظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح گونجے۔ رشیدہ بیگم کی آواز بری طرح کپ کپائی، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہی ہوں کہ سامنے کوئی سایہ نہیں ہے۔
ہمیں لگا تم مر گئی ہو، مطلب وہ دکھ، وہ پریشانیاں، وہ ظلم و ستم، وہ سب تم نے جان بوجھ کر جھوٹ گڑھا تھا۔ زوناش کی آنکھیں اس وقت بالکل پتھرائی ہوئی تھیں جیسے کسی بے جان بت کی ہوں۔ ان آنکھوں میں اب کسی روایتی ممتا یا احساس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، بلکہ وہاں صرف اور صرف ایک سرد شفافیت تیر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر شفافیت کی تمام حدوں کو پار کر جانے والی ایک خاموش مسکراہٹ تھی جو روح کو کپکپا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ معصوم چہرہ اب معصوم نہیں رہا تھا۔ میں اتنی جلدی کیسے مر سکتی ہوں امی؟ ابھی تو آدھے فتنوں کا حساب باقی ہے۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ کھیل اتنی جلدی ختم ہو جائے گا؟ زوناش کی آواز اتنی دھیمی اور سرد تھی جیسے کسی برفانی غار سے آ رہی ہو۔ زوناش میری بچی، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ محبوب نے تو ہمیں بتایا تھا کہ اسکاٹ لینڈ والوں نے تم پر ظلم کر کے تمہیں مار ڈالا۔ رشیدہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا کندھا پکڑنا چاہا۔ زوناش نے بہت آرام سے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ اس کے لمس کی سردی نے رشیدہ بیگم کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ امی، جس محبوب کو آپ اپنا میاں اور میرا باپ سمجھتی رہی ہیں، اسی محبوب نے کلی کو بھاری رقم دے کے مجھے اسکاٹ لینڈ کی اس تاریک دنیا میں بیچ دیا تھا۔ چودھریوں کی بیٹی کا تو محض ایک بہانہ تھا۔ وہ حرام خور تو مجھے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، کیونکہ میں اس کی سگی اولاد نہیں تھی۔ اس نے آپ کی ممتا اور رئیسہ آپی کی قربانیوں کا تماشا بنایا اور آپ دونوں کو میری موت کا جھوٹا تانا دے کر جیتے جی مار دیا۔ زوناش کا یہ ہولناک انکشاف کرنا تھا کہ رشیدہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا پورا وجود صدمے سے منجمد ہو گیا کہ جس شخص کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری وہی ان کی معصوم بیٹی کا سب سے بڑا سوداگر نکلا۔ اب وقت بدل چکا ہے امی۔ زوناش نے مڑ کر کمرے کی دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اندھیرے میں شیر خان اور دلاور کالی جیکٹس پہنے، ہاتھوں میں اسلحہ لیے مستعد کھڑے۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ اب باہر کی دنیا کے جلاد، اب محبوب کی اس مکار دنیا کا تماشا اجاڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ محبوب نے جو حال ہمارا کیا تھا، اب اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اصل شرپسند تو وہی محبوب ہے۔ صحن میں جیسے ہی وہ پراسرار سائے لہرائے، کمرے کا لکڑی کا کیواڑ دھڑام سے کھلا۔ محبوب جو ابھی اپنے بچھائے ہوئے جھوٹ کے جال میں مطمئن بیٹھا تھا، زوناش کو اپنے سامنے ایک ملکہ کے روپ میں زندہ کھڑا دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا اور چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اوئے شرپسند محبوب، تیرا کھیل اب ختم ہوا، دلاور کی کڑکتی ہوئی بھاری آواز صحن میں گونجی۔ شیر خان اور دلاور نے حاتم درانی کے حکم پر ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر محبوب کو دبوچ لیا۔ زوناش کی ماں اور بہن کے آنسوؤں کا سودا کرنے والے اس مکار انسان کی زوناش نے وہ ایسی کی تیسی کی کہ پورے پنڈ نے اس کا عبرت ناک انجام دیکھا۔ اس کی ساری چالاکی، غرور اور عیاری مٹی میں مل چکی تھی اور وہ اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے سلاخوں کے پیچھے سڑنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس بھیانک طوفان کے تھمتے ہی زوناش نے محبت اور مان سے اپنی ماں رشیدہ بیگم اور اپنی پیاری بڑی بہن رئیسہ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ انہیں اس پنڈ کی مٹی پر اور تلخ یادوں سے دور ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ اسکاٹ لینڈ لے آئی۔ اسکاٹ لینڈ کا وہ بڑا اور ویران محل اب ایک جیتے جاگتے اور ہنستے کھیلتے گھر میں بدل چکا تھا۔ رئیسہ، جس نے زوناش کی خاطر اپنی جوانی دھوپ میں جلائی تھی، اب وہ اسکاٹ لینڈ کے اس پر عیش محل میں آرام و سکون کی زندگی گزار رہی تھی، اور رشیدہ بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے سامنے ہنستا کھیلتا دیکھ کر شکرانے کے آنسو بہاتی تھی۔ زوناش نے اپنی ماں اور بہن کو دنیا کی ہر خوشی اور آسائش دی جس کی وہ حقدار تھیں، اور حاتم درانی، وہ مافیا کنگ جو کبھی سنگ مرمر کا بے جان بت تھا، اب زوناش کی محبت کا قیدی بن چکا تھا۔ رات کا گہرا پراسرار سکوت اسکاٹ لینڈ کی اس وسیع و عریض بیڈ روم پر چادر تان چکا تھا۔ باہر یخ بستہ ہواؤں کے تھپیڑے شیشے کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر لوٹ رہے تھے، مگر کمرے کے اندر مدھم زرد روشنی اور ہیٹر کی ہلکی تپش نے ایک دل فریب اور سحر انگیز حصار بنا رکھا تھا۔ زوناش آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی کہ اچانک عکس میں حاتم کا طویل اور باوقار وجود لہرایا۔ وہ بہت دھیمے خاموش قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ زوناش کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ حاتم نے ایک پل کے لیے آئینے میں اس کی مخمور معصوم آنکھوں کو دیکھا اور پھر اپنے بڑے کھردرے مگر نرم ہاتھوں کو آگے بڑھا کر اس کے شانوں پر رکھ دیا۔ لمس کی اس پہلی لہر نے زوناش کے پورے وجود میں ایک میٹھی سنسنی دوڑا دی۔ اس کی سانسوں کی روانی تیز ہونے لگی۔ حاتم نے بہت نفاست سے اس کے ہاتھ سے کنگھی لی اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اس کی انگلیوں کے پور دھیرے سے
زوناش کی ریشمی زلفوں میں الجھے، جیسے وہ ان سیاہ بادلوں میں عمر بھر کے لیے قید ہو جانا چاہتا ہو۔ اس نے زوناش کو بہت نرمی سے اپنی طرف موڑا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ پل بھر میں مٹ چکا تھا۔ زوناش کا سر حاتم کے چوڑے مضبوط سینے سے جا ٹکرایا، جہاں حاتم کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں اس کی بے پناہ محبت کا اعلان کر رہی تھیں۔ میں نے زندگی بھر صرف اندھیروں اور فتنوں سے کھیلنا سیکھا تھا زوناش، حاتم نے اپنی سندر کی لکڑی جیسی دھیمی، بھاری اور روبدار آواز میں کہا، جس میں اس وقت محبت کا ایک عجیب اعتراف اور تڑپ گھلی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زوناش کے چہرے کو تھاما، زوناش کے معصوم گالوں کو تھام لیا اور اس کا چہرہ ذرا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس چاند جیسے مکھڑے کو جی بھر کر تک سکے۔ پر جب سے تم میری اس تاریک دنیا میں آئی ہو، مجھے زندگی سے، اس کے اجالوں سے اور خود اپنے آپ سے محبت ہونے لگی ہے۔ زوناش نے شرم سے اپنی لمبی پلکیں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر حیا کی لالہ زار رنگت بکھر گئی۔ اور آپ نے مجھے وہ مان، وہ تحفظ اور پاکیزہ سہاگ دیا ہے حاتم، جس کا خواب دیکھتے ہوئے بھی میری روح کانپتی تھی۔ آپ میری وہ پناہ گاہ ہیں جہاں اب باہر کا کوئی شر، کوئی محبوب مجھے چھو بھی نہیں سکتا۔ حاتم کے ہونٹوں پر ایک گہری پرکشش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر بہت دھیرے سے زوناش کے چمکتے ہوئے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس پاکیزہ اور گہرے لمس نے زوناش کی آنکھوں کو موندنے پر مجبور کر دیا۔ حاتم نے اپنی گرفت کو اور مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑ لیا، جیسے وہ اس پنڈ کی معصوم کلی کو دنیا کی ہر نظر سے چھپا کر ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کا حصہ بنا رہا ہو۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دو روحیں اب ایک دوسرے کے سانسوں کی گرمی میں پگھل رہی تھیں۔ کوئی فتنہ تھا، نہ کوئی دھوکہ، صرف ایک لازوال رومان کا سحر تھا جو اسکاٹ لینڈ کی اس سرد رات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر رہا تھا۔